بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ فنگر فرینڈ کی طرح ہر ایک انسان کا زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے۔ کیکر کی پھول سے جلی ہوئی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اعزاز کے دوران عورت کپڑے نہ دھوئے، اس سے اعزاز کی درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ جو عورتیں پاؤں کی بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں عورت نیلے کپڑے پہنے، نیلے رنگ ہمیشہ اچائی کی علامت ہوتی ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکل آتی ہے۔ سورج مکھی کا پھول دلی سکون ملے گا۔ پیدل چلنے سے قبل کھجور کھا لینے سے کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ صرف یہ 3 باتیں کسی بھی انسان کو ایمان پر لانے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہے۔ آسمانی بجلی کڑکیں، زلزلے کی جھٹکیں اور بڑھاپے کی بے بسی۔ کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے۔ نماز کے دوران ریل گاڑی چھوٹ گئی یا ریل گاڑی چھوٹ جانے سے نقصان ہوگا تو نماز توڑ کر ریل گاڑی پر سوار ہو جانا جائز ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج نہیں ہوتا۔ پیشاب روکنے سے لقوے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پانی 3 سانسوں میں پینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ صبح اور جمعے کو ناخن کاٹنے سے گھر میں نفاس نہیں پھیلتی۔ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ آتا ہے۔ انار کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ایک خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر میٹھا ملا کر گردے کی مریض کو پلا دے۔ ہر گھنٹے کے بعد دے پتری خارج ہو جائے گی۔ جس گھر میں جانور کی تصویر بنائی جائے اس گھر میں فرشتے لعنت بھیجتی ہیں۔ ماش کی دال 1 کھانے کا چمچ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی کو پھینک کر اس سے لے لیں اور پھر اس کو پیسٹ چہرے پر لگائیں۔ کھیل مہا سے دانے سب ختم ہو جائیں گے اور رنگ بھی نکل آئے گا۔ جس گھر میں دولت کے ناجائز استعمال کیا جاتا ہے ایسے گھر میں دولت کی تنگی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صبح اٹھ کر ورزش کرنے کی عادت پائی جائے ایسی گھر کے افراد لمبی عمر پاتے ہیں۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو بھی جوان کر دیتی ہیں۔ اور رات کو سوتے وقت ہلدی کا نیم گرم کر کے پانی میں بھگو کر چہرے پر ملا دے اور صبح چہرہ دھو لے۔ چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ ہر کھانے میں شملہ مرچ کو استعمال کریں۔ تھوڑا سا دہی لے کر اس میں 3-4 قطرے سفید سرکہ ملا کر چہرے پر مساج کریں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2-3 بار کریں۔ چند دن میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگانے کی عادت کبھی نہ ڈالیں۔ اس سے سننے کی صلاحیت کھو بیٹھو گے۔ آٹے کو گوندنے پر اس کا لیمن چھڑکا دے۔ آٹا جلدی خراب نہیں ہوگا۔ وہ کپ کا جوٹا کھانے سے
دلیری آتی ہے، چوہے کا جوٹا کھانے سے فالج کی بیماری ہو جاتی ہے، کمر میں درد ہو تو لہسن اور ناریل کا تیل ملا کر لگائے، دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کمزوری دور ہو جاتی ہے، گوشت کے ساتھ گرم روٹی کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، روزانہ دہی کا 1 پیالہ آپ کی جلد کو جوان رکھے گا، ٹنڈی کی سبزی تر و تازگی پیدا کرتی ہے، ٹنڈی کو گوشت کے ساتھ ملانے کی نصیحت کی جاتی ہے، یہ گوشت کی معذور اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتی ہیں، چینی کے بغیر دودھ جلیبی کھانے سے بدن میں طاقت پیدا ہو جاتا ہے، صبح سویرے ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد صرف 4 سے 12 دانے گنڈیرے چوس لیں، جگر کی ہر بیماری دور ہوگی، خون بنانے میں تیزی دکھائی دے گا، جو بالوں میں کنگھی بہت ہی کم کرتی ہیں، ان کی بال زیادہ چڑکتے ہیں، جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے تکلیف نہیں ہوگی، جن لوگوں کی نظر کمزور ہو ان کو شلغم ضرور کھانی چاہیے، آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہیں، حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل اسٹرابیری ہے، بچوں کی نظر کمزور ہو تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلا دیا کرے، 1 چمچ شہد، 2 چمچ سیب کا سرکہ اور 20 ملی لیٹر چکندرو کا جوس شامل کر کے ہر کھانے سے قبل باقاعدگی سے استعمال کریں، پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی، شوگر کی مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے اور کافی حد تک شوگر کنٹرول ہو جاتا ہے، جو عورتیں صبح اٹھ کر پہلی برتن دھوتی ہیں اس کو کمر کی درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے، برتن رات کے وقت دھو کر سو جائے، خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھا لیا کریں، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔